بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم. عن فاطمة بنت قيس في حديث النبي الجاري قال فإذا أنا بامرأة تجر شعرها قال ما أختي؟ قالت أنا الجساسة. اذهب إلى ذلك القصر فأتيته فإذا رجل يجر شعره مسلسل في الأغلال ينظر فيما بين السماء والأرض. فقلت من أنت؟ قال أنا الدجال. رواه داود. حرب فاطمہ بنت قیس رضی اللہ عنہ نے حرب تمیم داری کی حدیث نقل کی تھی، لیکن وہ روایت مسلم کی تھی اور یہ روایت ابو داؤد کی تھی. پہلے حدیث بتا دوں اور اس کے بعد دونوں حدیثوں میں جو فرق ہے اس کے بارے میں کچھ بتا دوں گا. حدیث یہ ہے جب تمیم داری کے حدیث کے بارے میں کہتے ہیں حضرت فاطمہ بنت قیس رضی اللہ عنہا کہ یہ کہتے ہیں اس حدیث میں کہ ہم جب اس جزیرے میں پہنچے تو میں نے دیکھا کہ ایک عورت ہے اور اس کے اتنے بڑے بڑے بال ہیں کہ اپنے بالوں کو زمین پہ گھسیٹتے ہوئے جا رہے ہیں. تو میں نے عورت سے پوچھا تو کون ہے؟ تو اس نے کہا کہ میں اس محل کے اندر جو آدمی ہے اس کی جاسوسی کرنے والے. پھر محل میں جب میں پہنچا وہاں میں نے دیکھا کہ ایک آدمی ہے جو اتنے بڑے بڑے بال رکھتا ہے کہ وہ بھی اپنے بالوں کو زمین پہ گھسیٹ رہا ہے، زنجیروں میں جکڑا ہوا ہے اور اس میں ٹوپ پڑے ہوئے ہیں اور زمین و آسمان کے درمیان کچل رہا ہے وہ. میں نے اس سے پوچھا کہ تو کون ہے؟ اس نے کہ میں دجال ہوں. اب مسلم کی روایت میں کہ ہم نے چھپایا دیکھا کہ اس پہ اتنے بال تھے کہ اگلے اور پچھلے حصے کا پتہ نہیں چل رہا تھا. یہاں عورت تو استدلال ہے تو وہ محدثین استدلال کو دور کرنے کے لیے کہتے ہیں کہ ممکن ہے جاسوس کے دونوں جاسوس ہو، دجال کے دونوں جاسوس ہو، عورت بھی ہو چھپایا بھی ہو. اللہ تبارک و تعالیٰ کی کامل قدرت کی یہ بھی بڑی نشانیاں. اگر آپ کہیں کہ چھپایا بھی سے کس طرح جاسوسی کر رہا تھا تو صفا پہاڑ سے جو نکلے ہو وہ چھپایا ہی ہوگا، جس کے دائیں ہاتھ میں لاٹھی ہوگی موسیٰ علیہ السلام کی اور اہل ایمان کے ساتھ لاٹھی لگائے گی اور بائیں ہاتھ میں مہر سلیمانی ہوگی جو کافروں پہ لگائے گا وہ چھپایا، کافروں پہ لگائے گا وہ بھی چھپایا ہوگا، باتیں کرے گا اور چہرہ انسانوں جیسا ہوگا اور باقی جانوروں جیسے ہوگا. اس کی تفصیل اندر ذکر کر دی اور پوری دنیا میں وہ گھومے گا چھپایا اور کوئی جو ہے نا وہ کوئی آدمی سے آگے نہیں نکل سکے گا، نہ اس کو کوئی پہنچا سکے گا اس کے پیچھے دوڑ کے. ظاہر ہے چھپایا وہ کام کر سکتا ہے، باتیں بھی کرے اور پھر مونے بھی لگائے، لاٹھی بھی لگائے، مومن کو اور غیر مومن کو پہچانے کو، کافر کو اور مومن کو. یا جاسوس بھی کر سکتا تھا. وہ کہتے دونوں، عورت بھی ہو اور اس میں وہ کیا کہتے ہیں عورت بھی ہو چھپایا بھی ہو. تو ایک راوی نے ایک روایت کر دیا، دوسرا روایت کر دیا، دوسرا جاسوس روایت کر دیا. ایک تو یہ اور یہ بھی ممکن ہے کہ جس روایت میں چوپایا کا ذکر ہے، چوپایا داپا لفظ ہے، داپا کا ترجمہ چوپایا ہے، داپا کا جو لفظ آیا ہے جس روایت میں اس سے مراد عرفی معنی نہ ہو جو چوپایا کو کہا جاتا ہے، بلکہ لغوی معنی ہو. عربی لغت میں ہر اس چیز کو دابا کہا جاتا ہے، ہر اس چیز کو دابا جو زمین پہ چلنے والی، ہر اس جاندار کو جو زمین پہ چلنے والا ہو، خواہ وہ انسان ہے یا غیر انسان. جیسا میں نے قرآن میں فرمایا 12ویں پارے کی شروع میں
وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها، زمین پہ کوئی بھی چلنے پھرنے والا جانور نہیں مگر اللہ کے ذمہ اس کی روزی ہے۔ تو وہاں دابہ لغوی معنی میں ہر چلنے پھرنے والا کیا ہے؟ جاندار ہے۔ تو ممکن ہے کہ جس روایت میں دابہ کا ذکر ہے اس میں سے دابہ لغوی معنی کے اعتبار سے، اور لغوی معنی کے اعتبار سے دابہ انسان کو کہا جاتا ہے، وہ بھی اس میں شامل ہے کیونکہ بھی زمین میں چل کر کرتا ہے، زندہ ہے۔ اور بعض راویوں نے یہ ارشاد فرمایا بادشاہ نے کہ یہ جو جاسوس ہے، جاسوس سے مراد شیطان ہے، کیونکہ دجال جو ہے پوری دنیا کی خبریں معلوم کرتا تھا اور اس کو پہنچائی جاتی تھی وہ خبریں، اور پوری دنیا کی خبریں معلوم کرنا اور پوری دنیا کی خبریں اس تک پہنچایا جانا یہ شیطان کا کام ہوتا ہے، کہ شیاطین اور جنات جو ایک ہی جن سے ہیں وہ پوری دنیا کی اگر سیر کر لیں ان کے لیے کوئی مشکل نہیں، کوئی مشکل نہیں۔ اور اسی طرح شیاطین اور جنات کو مختلف شکلوں میں متشکل بھی ہوتے ہیں۔ جنات کی تعریف یہی کی گئی اور شیاطین کی کہ جو مختلف شکلوں سے متشکل ہو سکتے ہیں، مختلف شکلوں میں تبدیل ہو سکتے ہیں۔ تو ظاہر ہے دجال کو پوری دنیا کی خبروں کی ضرورت تھی تاکہ اس کو پتہ چلے کہ میرے نکلنے کا وقت قریب ہے یا قریبا نہیں ہے، اور وہ کام شیطان کر سکتا تھا۔ تو یہ بات زیادہ موضوع لگتی ہے اور بالکل لگنے والی ہے کہ جاسوس سے مراد کیا ہو؟ شیطان ہو، جو دجال کو پوری دنیا کی خبریں لاتا تھا تاکہ اس کو پتہ چلے کہ میرے نکلنے کا وقت اب قریب آ چکا ہے یا نہیں۔ اور ظاہر جب شیطان جاسوس نکلا تو وہ عورت کی شکل میں بھی ظاہر ہو سکتا ہے، اور چوپائے کی شکل میں، ہر شکل میں ظاہر ہو سکتا ہے۔ پھر اس میں تضاد کی اور بات ہے، اس روایت میں یہ تھا کہ ہم جماعت نے اسے سوال جواب کیا اور 30 آدمیوں پر مشتمل جماعت کی، یا یہ کہ میں نے سوال جواب کیا۔ تو ظاہر اگر جماعت میں سوال جواب کیا ہو تو بھی جماعت کے یہ فرق تھے، اپنی طرف کی منصوبہ کر سکتے تھے، اور اگر بات انہوں نے کی تھی تو ان کی بات پوری جماعت کی طرف بھی منسوب ہو سکتی ہے، اس لیے کہ جماعت کے ترجمان، جماعت کے اور ترجمات کی جو بات ہوتی ہے وہ پوری جماعت کی طرف منسوب ہوتی ہے۔ میں سے یہ باتیں ذکر کر رہا ہوں اگرچہ یہ باتیں طالب علموں کو بتائی جاتی ہے کہ بظاہر آپ حضرات کے ذہن میں یہ نہ آئے کہ پہلے تو اس طرح ذکر آیا تھا اور اب اس طرح ذکر، بظاہر ایک تضاد ہے، جس طالب علموں کے ذہن میں اشکال آتا ہے اس کو دور کرنے کے لیے پھر یہ جوابات دیے جاتے ہیں۔ جیسے عام آدمی کے ذہن میں بھی اشکال آ سکتا ہے کہ ابھی تو حدیث قریب پہ گزری تھی، اس میں تو اس طرح تھا، ابھی اس طرح ہے، تو یہ اس کی جو ہے وہ کیا تفسیر ہو چکی۔ اور بہرحال اصل چیز تو ایمان ہے، اللہ ہمیں ایمان کی دولت نصیب فرمائے کہ جو ہر وقت ہر آن ادھر بھی ادھر بھی قبر میں معاشر میں کام آنے والی چیز ہے، بڑی دولت ہے، حقیقی دولت۔ دنیا کی دولت، دنیا کے رشتے، دنیا کے دوست یہ تو ساتھ چھوڑ جاتے ہیں، لیکن ایمان کی دولت اور پھر خاص کر کامل ایمان کی دولت وہ کسی جگہ بھی ساتھ چھوڑتی نہیں۔ دنیا میں سکون کی شکل میں، عزت کی شکل میں، لوگوں کی اور اللہ کی محبوبیت کی شکل میں، اور موت کے وقت بھی، موت کے وقت بھی، اور قبر میں بھی، محشر میں بھی، اور آخرت تک ایمان کی دولت ساتھ رہتی ہے اور آدمی کو جنت میں پہنچا کے چھوڑتی ہے۔ تو اللہ ہمیں کامل ایمان نصیب فرمائے اور جو کچھ ہم کہتے ہیں سنتے اس میں عمل کرتے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، الحمد للہ رب العالمین،